السلام علیکم ناظرین اکرام، شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور کتنی اہم رات ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں تک میں سے ایک ایسی رات ہے نہایتی و برکت ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتی ہے، ہر طرح کا امن اور خیر سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ میں بھی رب العزت نے فرمایا، ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں آج مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا ہے کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے، تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات عبادت نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں سے کسی کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ پھر روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر پر ہر سال تک راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کبھی 27 رمضان کو، کبھی 21 رمضان کو، کبھی 25 رمضان تو کبھی 23 تو کبھی 29 رمضان میں ہوتی ہے۔ امام صافی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ شب قدر کی اہمیت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، تاکہ اس رات معتبرہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکی عطا کر دے۔ شب قدر کی نماز کا طریقہ ناظرین اکرام، شب قدر کی نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ شب قدر کی عبادت 70,000 سب کی عبادتوں میں سے افضل ہے۔ 21 رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار پھر تلاوت کر کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ رمضان کی 23 شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز کر کے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورہ قدر اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نماز کے بعد استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں۔ ناظرین اکرام، رمضان مبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز کر کے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ طیب 100 مرتبہ اور استغفار 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز اور اعمال قبر کی عذاب سے نجات دلانے میں افضل درجہ رکھتی ہے۔ رمضان مبارک کی 27ویں رات کو 12 رکعت 4 رکعت کر کے نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان مبارک کی 29ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ علم نشرح کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد خوب دعائیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ شب قدر میں ان سورہ کا تلاوت کریں۔ رمضان کی 25ویں رات کو سورہ فاتحہ، 27 کی رات کو سورہ میم اور سورہ ملک اور 29 کی رات کو 7 مرتبہ سورہ باقیہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شب قدر کی نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، یعنی اس مخصوص رات کو فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کی چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ درمیانی ہوتا ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے تارے ٹوٹ کے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات بہت زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جواب دیا، تو آپ نے عرض کی رمضان کی آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27 شب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمین بنائے، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی
اور 7 چیزیں بطور اس کے غذا کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شب قدر کی فضیلت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین اکرام، ایسے ہی اسلامک کہانی، اسلامک اسٹوری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں، ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں۔